کیوں؟ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل نیوز ویوز ود زین شیخ زین کے ساتھ۔ آج بنیادی جو بات ہے، بڑی چام و گوئیاں کل سے ایک سوشل میڈیا پہ جو کلپ ہے یا جو ٹویٹ ہے وہ وائرل ہوا، اور اس میں ریٹائر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ کے سے متعلق بات کی گئی کہ 4 مشہور جو ایکٹریسز ہیں ان سے ان کے تعلقات کو جوڑا گیا کہ ان کے ساتھ ان کے جو ہیں وہ ایسے تعلقات تھے جو کہ بہت ہی کلوز ریلیشن میں ہوتے ہیں، اور باقاعدہ طور پر ان کے ساتھ ان کے جو ہے وہ روابط ہونے کی بنا پر ان ایکٹریسز نے آگے سے بیانات بھی دے دیے۔ اور اس ویلاگ میں آپ سے جو ہے وہ مریم نواز شریف کو سینئر نائب صدر بنا دیا گیا ہے، اور ان کے متعلق بھی ایک ویڈیو کی بات ہو رہی ہے، اس پر بھی جو ہے وہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے اور بات کریں گے۔ پہلے بات کر لیتے ہیں جنرل قمر جوید باجوہ کی۔ بالآخر ان کے جو ٹویٹ کیا گیا سوشل میڈیا پہ اور جو بات ان کے ساتھ ریلیٹ کی گئی، بالآخر اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جنرل باجوہ نے جو ہے وہ یہ ضرور ہے کہ جو 4 ایکٹریسز ہیں اس میں مائرہ خان بھی آتی ہے، اور میں آپ کو بتا چلوں کہ انہوں نے جو حسن کارکردگی کا ایوارڈ ہے اس میں سے 2 ایکٹریسز کو جو ہے وہ ضرور اس سے نوازا۔ تو اس کو نوازنے کے بعد ان سے جو ظاہر سی بات ہے ریلیشن ملایا گیا وہ اس کڑی میں بھی تھا، اور یہ ریلیشن کہاں سے ملایا گیا اور کس نے یہ جو آڈیو اور ویڈیو کی جو سیاست ہے ختم یا نہیں ہو پا رہی، کیونکہ 2022 تو اوورآل آڈیو ویڈیو سکینڈلز کے حوالے سے، جس میں کہ عمران خان کی بہت ساری جو ہے وہ آڈیوز سامنے آئی، اور شہباز شریف کی اپنی بھتیجی نواز شریف کی بیٹی مریم نواز کے ساتھ بات کرتے ہوئے جو ہے وہ آڈیو سامنے آئی، اور اس کے علاوہ جو ہے عمران خان کی متعدد جو ہے وہ آڈیو سامنے آ چکی ہیں، جس میں کہ بشرا بی بی جو سابقہ خاتون اول ہیں ان کی جو ہے وہ اپنے جو سوشل میڈیا کے ہیڈ ہیں ان سے بات کرتے ہوئے جو آڈیو سامنے آئی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جو سائفر کے حوالے سے گفتگو ہے، عمران خان جو اہم پی ٹی آئی کے رہنما ہیں جس میں کہ اسد عمر بھی شامل تھے اور سابق وفاقی وزیر بھی شامل تھے اور وزیر خزانہ بھی اس میں شامل تھے، ان سے وہ گفتگو کر رہے تھے، وہ آڈیو سامنے آئی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ عمران خان کی جو تعلقات ہیں، ایک جسے کہیں کہ نواب آف کالا ان کا نام بڑا مشہور و معروف ہے، اور ان کی جو پوتی کہا جاتا ہے رشتے میں، ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی ایسی آڈیو سامنے آئی جس پہ کہ عمران خان نے کھل کر اس پر کوئی تردید نہیں کی، لیکن یہ ضرور کہا کہ اسلام میں جو ہے وہ شرع میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک دوسرے کی جو باتیں ہیں وہ پھیلاؤ نہ، اور اگر آپ کو کسی کا عیب پتہ بھی ہے تو اس کے عیب کو دوسروں کے سامنے عیاں نہ کرو یا بیان نہ کرو۔ یہ حدیث بھی ضرور موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یہ ضرور کہا ہے، اس حوالے سے تو ان کی بات ٹھیک ہے۔ لیکن ایک وزیر اعظم ہو کر کے جب اس پر ذمہ داری ہوتی ہے اتنی بڑے پیمانے پر، تو پھر اس کا جو احتساب ہے وہ بھی کڑا ہوتا ہے، اور یہ ہے کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو خلیفہ وقت خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما سے جب ان کی چادر کے بارے میں سوال ہوا، یا جو انہوں نے لباس زیب تن کر رکھا تھا اس کے متعلق سوال ہوا کہ آپ نے جو ہے وہ یہ 2 جو کپڑے ہیں یہ کیوں آپ کو کہاں سے ملے، جبکہ جو ہر ایک کو لباس دیے گئے یا بانٹے گئے اس میں ایک ہی لباس کا جو ہے وہ سب کے پاس ہونے کی جو ہے وہ اطلاعات تھی، جس پر ان کے کوئی وزیر نہیں تھا یا کوئی مشیر نہیں تھا، بلکہ رایا میں سے ایک شخص نے یہ سوال کیا، اور حضرت عمر فاروق نے بڑے تحمل سے اور بردباری سے اس پر کہا کہ میرے بیٹے نے مجھے
یہ دوسرا کپڑا دیا ہے، چونکہ میرے جو ہائٹ ہے ان کا قد جو ہے وہ لمبا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تاکہ جو ہے وہ میرا پورا لباس بن سکے. تو یہ اتنی بڑی مثال اور اتنی بڑی اگزامپلس، تو کیا ایک حکومت کرنے والے سربراہ، بلکہ جو ہے وہ بہت ساری اگزامپلز اس میں موجود ہیں. اس میں بل کلنٹن کی جو ہے وہ اگزامپل موجود ہے، صدر بش کی اگزامپل موجود ہے، جس میں کہ صرف جو ہے وہ ان کی جو تعلق ایک خاتون سے تھا جس کو ان کی گرل فرینڈ کہا جاتا ہے، تو اس کے حوالے سے ان کو جو ہے وہ استعفیٰ دینا پڑ گیا. اور سیکنڈلی جارج جو سابق وزیر اعظم یو کے لندن کے جارج بونسن، ان کو جو ہے وہ استعفیٰ دینا پڑ گیا کہ انہوں نے صرف غلط بیانی کی، کہ کہا کہ جو ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں کیا کرونا کے حوالے سے، جبکہ پورے ملک میں انہوں نے ایس او پیز کو نافذ کرنے کے لیے سخت اقدامات کیے، اور کہا کہ یہ ایس او پیز جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر وہاں پر اس کا عمل درآمد ہوگا. تو یہ ہے کہ کیا جو حکومت وقت کا سربراہ ہے اس سے سوال بالکل ہوتا ہے اور اس کا کڑا احتساب ہوتا ہے. اور یہ ہے کہ جیسے کہ گھڑیوں کا چرچا رہا اور ساتھ ہی ساتھ توشہ خانہ کے تحائف کا چرچا رہا، ایک نہیں کئی تحائف جو ہے سننے میں آیا کہ تقریباً 60 سے زائد تحائف جو ہیں وہ عمران خان نے حاصل کیے، چھوٹے بڑے، جس میں کہ سب سے بڑی گھڑی تھا، ہیرو کا ہار تھا، انگوٹھیاں تھیں، اس کے علاوہ قالین تھے. تو اس قسم کی جو ہے وہ چیزیں عمران خان نے حاصل کی تھی. تو اب اس پہ باقاعدہ طور پر ایک قانون بھی اس گورنمنٹ نے، جو کہ موجودہ گورنمنٹ ہے، اس کی طرف سے جو ہے وہ بنایا گیا ہے کہ جو توشہ خانہ کے تحائف ہیں، جو بھی وزیر ہے، مشیر ہے، وزیر اعظم ہے، صدور ہے، جو بھی جو ہے وہ حکومتی عہدیدار ہے، اس کے لیے وہ بڑی کڑی شرائط پہ جو ہے وہ اس کو ان بنیاد پر حاصل کر سکے گا کہ باقاعدہ طور پر اس کی تمام تر جو ہے وہ تفصیلات ایف بی آر، اس کے علاوہ وزیر اعظم ہاؤس، صدر کو، اور اس کے علاوہ ایف آئی اے کو جو ہے وہ دی جائیں گی. اس کے بعد اس کی قیمت لگے گی، اور کئی جگہوں پہ جو ہے وہ جو مہنگے تحائف ہیں ان کو یہ قانون پاس ہو رہا ہے کہ ان کو حاصل بھی نہیں کیا جا سکے گا کسی بھی پرسنٹیج کے ساتھ. جیسے کہ پہلے جو ہے وہ یہ سب سے پہلے 5% پہ تھا، پھر اس کے بعد نواز شریف دور میں 15% پہ ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ عمران خان نے اس کو 20% سے 50% پہ جو ہے وہ لے گئے. تو یہ ہے کہ اب اس کو جو مہنگے تحائف ہیں اس کو بلکہ جو ہے رفاہی عامہ کے کاموں پہ استعمال کیا جائے گا، اور قومی خزانے میں جو ہے وہ ان پیسوں کو جو ہے وہ جمع کرایا جا سکے گا. اور بنیادی جو بات عمران خان نے کی اپنے اس آڈیو لیک کے حوالے سے، جو کہ بڑا ایک ولگر بھی تھا، اور ایسی گفتگو تھی جو کہ ایک بہت ہی کوئی اوباش نوجوان ہوتے ہیں جو اپنی گرل فرینڈ سے ایسی گفتگو کرتے ہیں. چونکہ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ اپنے حالیہ ہی انٹرویو میں کہ قمر جاوید باجوہ نے ان کو کہا کہ آپ جو ہیں وہ پلے بوائے بھی رہ چکی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں پلے بوائے رہ چکا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دے دی، اور ہدایت جب اللہ دے دیتا ہے تو انسان اپنے گناہوں کی جو ہے معافی ترافی کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معافی کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے. یہ بات تو کسی حد تک ان کی ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ کیا حالیہ دنوں میں جو آڈیو سامنے آئی، کیا وزیر اعظم بننے کے بعد، یا پھر جو 23 سالہ ان کا دور اقتدار ہے، یا پھر یہ ہے کہ 2014 کے درمیان میں ان کے کیا ایسے تعلقات استوار ہوئے عمران خان کے، تو وہ بھی بہت ساری ان کی چیزیں سامنے آ چکی ہوئی ہیں خان صاحب کے حوالے سے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو جنرل قمر جاوید باجوہ ریٹائر چیف آف آرمی اسٹاف، ان کے متعلق جو باتیں ہوئی اور جو 4 ایکٹریسز کو ملایا گیا، تو ان ایکٹریسز نے اس پر جو ہے وہ تردید کر دی ہے اور کہا ہے کہ یہ ہماری کردار کشی کی گئی ہے، اور یہ ہے کہ ہمارا جو ہے وہ اس قسم کے تعلقات کو نہ ملایا جائے. ہر ایک سے ہماری دعا سلام ہوتی ہے، دوستی ہوتی ہے، اور ہم جو ہیں وہ ایک سٹار ہیں، تو یہ ہے کہ اس حوالے سے تو ہم ہر جگہ آتے جاتے رہتے ہیں.
اس کے حوالے سے مریم نواز شریف کو سینئر نائب صدر کیوں بنایا گیا، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پارٹی کو ضرورت تھی آرگنائز کرنے کی، پارٹی کو ضرورت تھی کہ ان میں جان پھونکنے کی، اور مریم نواز جو ہیں وہ جب لندن جانے سے پہلے تمام تر جو اہم میٹنگز ہوتی تھی وہ اٹینڈ کرتی تھی، پریس کانفرنس وہ کرتی تھی، اور اس کے علاوہ جب شہباز شریف جیل میں تھے تو تب ہی مریم نواز جو ہیں وہ پارٹی کے اجلاس سے لے کر کے تمام جتنے بھی جلسے جلوس ہوتے تھے اس میں وہ جو ہے وہ سپیچ کرتی تھی اور ان کو ہیڈ کرتی تھی. تو مریم نواز شریف کو چیف آرگنائزر بھی بنا دیا گیا ہے کہ تمام تر جتنے بھی پارٹی کے عہدے دران ہیں اور اس کے علاوہ سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ ہے، مریم نواز شریف کا اس میں اہم رول ہوگا. جی میں آپ کو بتا چلوں کہ اس میں مریم نواز شریف کا اہم رول ہوگا، یعنی کہ مریم نواز شریف کسی کو بھی ٹکٹ جو ہیں وہ آنے والے الیکشن میں ان کی آشروار سے جو ہے وہ اب مل سکے گی، اور کھلم کھلا وہ ان کا فیصلہ بھی جو ہے وہ دیا جا سکے گا. اس سے پہلے مریم نواز شریف نائب صدر تھی، اور سینئر نائب صدر جو ہیں وہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی تھے جو کہ سینئر رہنما ہیں. تو یہ ہے کہ مریم نواز شریف کے ساتھ بہت جلد جو ہیں وہ واپس آ رہی ہے. اپنے گزشتہ ویلاگ میں ہم ان کو بتایا بھی تھا کب آ رہی ہیں. انشاءاللہ آپ سے جو ہے وہ اگلے ویلاگ میں مزید کسی اہم ایشو پر جو ہے وہ گفتگو ہوگی، اور آپ کو جو ہے وہ اہم خبروں سے آگاہ کرتے لیں گے. لیکن اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اندر کی بات تو آپ دیکھتے رہیے نیوز ویوز ود زین شیخ زین کے ساتھ. اللہ حافظ.